العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري، نفهم بالعلم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بر صغیر میں بہت سارے ایسے افراد وجود میں آئے جنہوں نے انکار حدیث میں اہم رول ادا کیا. وہیں پر عرب ممالک میں بھی پچھلے 200 سال میں بہت سارے ایسے لوگ وجود میں آئے اور آج بھی وہاں پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انکار حدیث احادیث مبارکہ کی حجیت کا انکار کرتے ہیں. ان مشاہیر میں سب سے زیادہ مشہور احمد امین المصری. احمد امین المصری یہ پچھلی صدی میں عربی زبان کا بہت بڑا ادیب گزرا ہے. یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کا منکر تھا. اسی طریقے سے دوسرا ہے محمد شحرور. محمد شحرور غالباً ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اس کا انتقال ہوا ہے یا کچھ مہینوں پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. محمد شحرور، شین ہا را واو اور را، محمد شحرور. اسی طریقے سے طٰہٰ حسین. طٰہٰ حسین کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدت پسندی کا جس طرح سے سر سید نے بیڑا اٹھایا تھا، اسی انداز میں اہل عرب کے درمیان اس کام کو انجام دینے میں طٰہٰ حسین نے بہت اہم رول ادا کیا. احمد امین اور طٰہٰ حسین ان سب نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ وہ شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی نہ کوئی اپنی شوشے چھوڑتے رہتے تھے. آج سے 100 سال پہلے، یہ سب 70-80 سال پہلے گزرے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہے اسماعیل منصور. اسماعیل منصور اس نے مستقل احادیث رسول کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تبصیر الامہ بحقیقت السنہ. تبصیر الامہ بحقیقت السنہ، جس میں پورے ذخیرے حدیث کو موضوع قرار دینے کی نامسعود کوشش کی ہے. اسی طرح ایک اور شخصیت ہے جمال البنا. جمال البنا اس نے بھی احادیث رسول کے خلاف زہر افشانی کی اور مستقل کتاب لکھی جنایت قبیلۃ حدثنا. جنایت محدثین کو، ان کے عمل اور ان کی خدمات کو ایک جریمے سے تعبیر کیا ہے اس مردود نے. کہتا ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کا نام ہی ہے جنایت قبیلۃ حدثنا، کہ قبیلہ حدثنا کی جنایت اور اس کے جرائم. خود مجرم ہے. اسی طرح سے ایک اور مشہور منکر حدیث ہے عدنان الرفاعی. عدنان الرفاعی
اس نے بھی المعجزۃ الکبریٰ کتاب لکھی. اور ان تمام احادیث کا انکار کیا جو قرآن کریم سے مطابقت نہیں رکھتی اس کے اپنے زعم کے مطابق. ان تمام احادیث کا انکار کیا جو قرآن کریم سے مطابقت نہیں رکھتی. اسی طرح ایک اور مشہور منکر حدیث ہے اسماعیل کردی. اسماعیل کردی اور ایک منکر حدیث مشہور ہے ایلال رشید. ایلال رشید اس کی کتاب ہے صحیح البخاری نہایت اسطورۃ. صحیح البخاری نہایت اسطورۃ. یہ سب منکرین حدیث ہے جو عربوں کے اندر میں گزرے ہیں. تعجب اس وقت ہوتا ہے جب صاحب لسان ہو، فاضل ہو، قرآن کریم کو سمجھے، براہ راست سمجھے. بر صغیر کا یا عجمی کو اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مگر ان کو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کی زبان عربی نہیں اور بزعم خود اس غلطی میں مبتلا ہو. یہ تو صاحب لسان ہے، قرآن کو براہ راست سمجھتے ہیں، مگر وہی یا تو انسان کسی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے یا پھر انسان کو اس کا اپنا کوئی مفاد نظر آتا ہے. کیونکہ حسد تو معاصر سے کیا جاتا ہے، حسد ماضی والوں سے نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ حسد میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت کو زائل کرنا، تو وہ تو موجود ہوگا تو کرے گا. تو حسد کی بنیاد پر یہ چیز نہیں ہو سکتی. ابھی ہمارے زمانے میں آ کر اگر کوئی صحابہ سے حسد کرے تو حماقت ہے، اس لیے کہ ان کو تو جو ملنا تھا مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ. اب وہ چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے ان سے حسد کی کیا مطلب. تو یہ صرف یہی کہ خودرائی میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو. اور یہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ اپنا ذہن کسی چیز کے اوپر مرکوز کر دیتا ہے تو پھر وہ ساری دنیا کو اسی کے ارد گرد گھماتا رہتا ہے. پھر وہ خود گھومتا نہیں بلکہ دنیا کو کیا کرتا ہے، زبردستی کھینچ تان کر بھی وہیں لانے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ چیز حق کے لیے ہے تو بڑی اچھی ہے، اور اگر یہ چیز باطل کے لیے ہے تو اس سے بری اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال منکرین حدیث سے واقفیت کے بعد اب ہم آتے ہیں امام مسلم کی طرف. حیات مسلم، امام مسلم کون ہے اور ان کا اپنی کتاب میں منہج کیا ہے. یہ ہمارے آخری دور میں پچھلے 40-50 سالوں میں دو علم بڑے اچھے متعارف ہوئے ہیں عربوں کے یہاں پر، جس کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، جس میں ایک ہے مناہج المفسرین اور دوسرا ہے مناہج المحدثین. ابھی اس وقت میرے پیش نظر میں نے سوچا کہ امام مسلم کے بارے میں آپ کو بتلاؤں، تو یہ ایک بہت اچھی کتاب کافی دنوں سے میرے مطالعے میں تھی، المناہج العلمیہ للمحدثین. محدثین کے علمی مناہج کیا ہے، الدکتور حسن عمر البیتی انہوں نے لکھی ہے. تو انہوں نے جو مشاہیر محدثین ہیں ان کے حالات کو لکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے اچھا جو کام کیا ہے کہ وہ جو محدثین ہیں ان محدثین کا اپنی کتاب کو بنانے میں، اس کی تالیف میں، اس کی تصنیف میں، اس کی ترتیب میں ان کا منہج کیا ہے، ان کا اسلوب اور ان کا طریقہ کیا ہے، اس پر انہوں نے خاص طور پر توجہ دی ہے.
جس میں سب سے پہلے انہوں نے امام بخاری کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد امام مسلم کا، اس کے بعد امام ابو داؤد کا، اس کے بعد امام ترمذی کا، اس کے بعد امام نسائی کا، امام ابن ماجہ کا، امام احمد ابن حنبل کا، امام مالک، امام ابن حبان، حاکم نیشابوری. یہ جو مشاہیر ہے ان لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ مستقل اہل عرب کے یہاں پر ایک موضوع کی حیثیت سے اس کو پڑھایا جاتا ہے، مناہج المحدثین اور مناہج المفسرین کے نام سے. جیسے یہ کتاب میں آپ کو اس دن اس میں سے بھی کچھ چیزیں بدلائی تھی، منہج المدرسۃ العقلیۃ الحدیثہ فی التفسیر، کہ جدت پسندوں نے قرآن کریم کی تفسیر میں کس طریقے سے گل کھلائے. اس پر یہ قرآن کریم کے اس موضوع کے اوپر عربی زبان میں سب سے اچھا لکھنے والے ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ہے، ڈاکٹر فہد بن عبد الرحمن سلیمان الرومی، سعودی کے ہیں. تو انہوں نے تقریباً 950 صفحے کی، جس میں جتنے بھی جدت پسند قسم کے مفسرین گزرے ہیں، رشید رضا ہے، افغانی ہے، طحطاوی ہے، صاحب جواہر التفسیر ہے، طنطاوی ہے، ان سب لوگوں کا انہوں نے اچھے سے کلاس لی ہے ان کی، اور اچھے سے ان کو بتایا ہے کہ بھئی انہوں نے کس طرح سے غلطیاں کی اپنی تفسیر کے باب میں. تو اگر وقت ہو تو کتاب یہاں پر ہے، آپ حضرات کو جن کو دلچسپی ہو ان کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. بہرحال تو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے امام مسلم کا تعارف اور ان کی کتاب کا منہج. امام مسلم آپ کی ولادت سن ہجری 206 میں ہوئی. آپ کا نام ابو الحسین مسلم ابن الحجاج، ابو الحسین مسلم ابن الحجاج القشیری. آپ کا تعلق قبیلے بنو قشیر سے تھا، آپ کا تعلق قبیلے بنو قشیر سے تھا. جو ایک خالص عربی النسل قبیلہ تھا. آپ کی ولادت نیشاپور میں ہوئی. جو اس وقت مضافات ایران میں واقع ہے. امام مسلم کا زمانہ جس زمانے میں امام مسلم نے آنکھیں کھولی، یہ وہ زمانہ تھا جس میں علماء کی توجہ کا مرکز احادیث رسول تھا. لہذا آپ اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر ہو کر بچپن ہی سے علوم کی تحصیل میں مشغول ہو جاتے ہیں. آپ کے سیرت نگاروں کے مطابق 12 سال کی عمر میں آپ نے
مشائخ سے احادیث کا سماع شروع کر دیا تھا. 12 سال کی عمر میں آپ نے مشائخ سے اور محدثین سے احادیث کا سماع شروع کر دیا تھا. اور چونکہ نیشاپور زمانے میں عالم اسلام کے علمی شہروں میں سے ایک مشہور شہر تھا. لہذا بڑی تعداد میں محدثین خود نیشاپور میں موجود تھے. چند سالوں تک آپ نے اپنے شہر کے محدثین ہی سے سماع کیا. اس کے بعد آپ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے. اور حج کے بعد ایک مدت تک حصول علم کے خاطر مکہ ہی میں مقیم ہوئے. اور حج کے بعد ایک مدت تک حصول علم کے خاطر مکہ ہی میں مقیم رہے اور محدثین مکہ سے سماع کیا. اس کے بعد آپ نے خراسان کا سفر کیا. جہاں پر آپ نے یحییٰ ابن یحییٰ اور اسحاق ابن راہویہ جیسے کبار محدثین سے علم حدیث کے باب میں استفادہ کیا. وہاں سے آپ شہر رئی کی طرف گئے. امام رازی کا جو شہر ہے جس کو رئی کہتے ہیں, شہر رئی کی طرف گئے. اور محمد بن مہران اور ابو غسان جیسے محدثین سے سماع کیا. اور امام محمد بن مہران اور ابو غسان جیسے محدثین سے سماع کیا. اس کے بعد آپ نے عراق کا سفر کیا. جہاں پر امام احمد بن حنبل اور عبداللہ بن مسلمہ جیسے محدثین سے سماع کیا. جہاں پر امام احمد بن حنبل اور عبداللہ بن مسلمہ جیسے محدثین سے سماع کیا. پھر دوبارہ آپ حجاز مقدس کی طرف تشریف لے گئے. اور سعید ابن منصور اور ابو مصعب جیسے کبار محدثین سے سماع کیا. پھر وہاں سے آپ نے مصر کا سفر کیا. جہاں پر عمرو ابن سواد
اور حرملہ ابن یحییٰ سے علم حدیث کا سماع کیا. پھر آپ بخارا کی طرف گئے. جہاں پر آپ نے محمد ابن اسماعیل البخاری اور محمد بن یحییٰ الزہلی سے خاص طور پر استفادہ کیا. البتہ اپنی کتاب میں ان لوگوں کی روایتوں کو جگہ نہیں دی. البتہ اپنی کتاب میں ان لوگوں کی روایتوں کو جگہ نہیں دی. اس لیے کہ روایت حدیث کے چند اصول میں ان سے اختلاف رکھتے تھے. روایت حدیث کے چند اصول میں ان سے اختلاف رکھتے تھے. محدثین کے یہاں پر مستقل یہ بات موضوع بحث ہے کہ کیوں نہیں نقل کیا. امام بخاری سے سماع کیا، ان سے زانو تلمس طے کیا، اس کے باوجود امام بخاری کی روایت کو انہوں نے نقل، ایک بھی روایت امام بخاری کی ذکر نہیں کی انہوں نے. تو محدثین نے اس کی دو میں سے کوئی ایک وجہ بیان کی ہے. ایک وجہ تو یہ کہ امام بخاری سے اصول میں روایت حدیث کی روایت کرنے کے جو اصول ہے اس میں انہوں نے اختلاف کیا. حدثنا اور اخبرنا والا اختلاف کہ دونوں ایک ہی ہے، الگ الگ ہے. حدیث معنعن کا اختلاف. تو ایسے چند اصول میں اختلاف ہوا. امام مسلم فرماتے تھے کہ روایت معنعن کے ثبوت کے لیے معاصرت کافی ہے، اور امام بخاری فرماتے تھے کہ نہیں، صرف معاصرت کافی نہیں ہے بلکہ سماع کا ثبوت بھی ضروری ہے. لقاء اور سماع کا ثبوت بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہ اختلاف تھا. تو فرماتے ہیں اسی اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے حدیث نقل نہیں کی. اور بعض حضرات نے کہا لعلہ لم یخرج عنہما لثقتہ فی حفظ حدیثہما من الضیاع ولتدوینہ بخلاف غیرہما، کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام بخاری چونکہ بہت مشہور ہو چکے تھے اور ان کی اپنی کتاب بھی مدون ہو رہی تھی جس کا ان کو علم تھا، لہذا انہوں نے اپنے ایسے اساتذہ سے احادیث کو جمع کیا جو غیر مشہور تھے اور جن کے احادیث کی ضیاع کا انہیں خوف تھا، اور جن کے بارے میں پتا تھا کہ ان کی احادیث کہیں ضائع ہونے والی نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سے کیا کرے گا؟ روایت کرے گا. تو پھر ایسے محدثین سے، مشاہیر سے انہوں نے روایت کو نقل کیا نہیں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ امام بخاری نے اپنے زمانے کے بے شمار مشاہیر، صرف ان دونوں کو نہیں چھوڑا، امام بخاری کو نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے زمانے کے اور بھی کبار مشاہیر کو آپ نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. تو جہاں جہاں ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے احادیث کی ضیاع کا خطرہ نہیں ہے، کوئی صاحب جیسے ان کے سعید ابن منصور خود صاحب مستد ہے، مستد ابن منصور سے ان کی مستد مشہور ہے، ان سے بھی نقل نہیں کیا. امام احمد ابن حنبل سے بھی اکا دکا نقل کیا تو کیا، ان سے بھی نقل نہیں کیا. تو یہ مشاہیر جو بھی تھے ان مشاہیر سے انہوں نے نقل نہیں کیا. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جو غیر مشاہیر ہیں ان کی احادیث کو کیا کیا جائے؟ جمع کیا جائے. اس وجہ سے انہوں نے ان سے حسن ظن قائم کرتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے. اور محدثین بہرحال ایسے ہی اپنے چھوٹے موٹے اختلاف کی وجہ سے ایسا تو نہیں کر سکتے تھے کہ محض چھوٹے سے اختلاف کی بنیاد پر اتنے بڑے محدثین کی روایت کو وہ ترک کر دے. تو یہ دوسری توجیہ ہی زیادہ کیا آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے. امام مسلم کے مشائخ نمبر 1 قتیبہ بن سعید القعنبی. قتیبہ بن سعید القعنبی ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا. نمبر 2
امام احمد ابن حنبل. نمبر 3 اسماعیل ابن ابی اویس. اسماعیل ابن ابی اویس. نمبر 4 یحییٰ بن یحییٰ. نمبر 5 اسحاق بن راہوے. نمبر 6 عثمان ابن ابی شیبہ. نمبر 7 شیبان بن فروخ. شیبان بن فروخ. نمبر 8 حرملہ ابن یحییٰ. حرملہ ابن یحییٰ امام شافعی کے خاص شاگردوں میں سے تھے. حرملہ بن یحییٰ. نمبر 10 نمبر 9 محمد ابن المثنى. محمد ابن المثنى. نمبر 10 محمد بن یسار. نمبر 11 محمد بن مہران. نمبر 12 محمد بن یحییٰ ابن ابی عمر. محمد بن یحییٰ بن ابی عمر. 13 محمد بن سلمہ المرادی. نمبر 14 محمد بن رمح. 15 عبداللہ بن مسلمہ. 16 سعید بن منصور صاحب مسند. ان کے علاوہ بھی سینکڑوں محدثین سے آپ نے سماع کیا. یہ امام مسلم کے مشائخ میں سے چند کے نام ذکر کیے گئے. امام مسلم کے مشائخ کتنے تھے؟ کسی نے 500، کسی نے 700، کسی نے 1000 اور کسی نے اس سے بھی متجاوز ذکر کیے. بہرحال امام مسلم نے اپنے امام مسلم کے جو خاص الخاص استاد تھے وہ تھے اسحاق بن راہوے. اپنے اسی استاد کے کہنے پر انہوں نے کتاب لکھی اور اسحاق بن راہوے آگے آئے گا. اس کتاب کی بڑی تعریف کرتے تھے، اس کی حسن ترتیب کی اور فنی اعتبار سے اس میں جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے. اسحاق ابن راہوے کو انہوں نے یہ پوری کتاب بعض تاریخ روایتوں کے مطابق مکمل ایک بار اور بعض نے کہا کہ 3 مرتبہ انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک اپنے استاد کو پوری کتاب سنائی. اور پھر انہوں نے جب اطمینان کیا اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کی تصنیف کو اور اس کی تالیف کو آخری شکل دی. تو محمد ابن اسحاق بن راہوے یہ ان کے خاص الخاص اساتذہ میں سے ہیں. امام مسلم کے تلامذہ نمبر 1 ابو عیسیٰ الترمذی صاحب سنن، جن کی کتاب آپ ترمذی پڑھتے ہیں، ان کے تلامذہ میں سے یحییٰ بن صاعد. یحییٰ بن صاعد صاد سے. نمبر 3 محمد بن مخلد. نمبر 4 ابراہیم بن محمد. امام مسلم کی اس کتاب کے راوی ہے. جو امام مسلم کی کتاب مشہور ہوئی ہے اس کی جو روایت کرنے والے راویت الکتاب صحیح مسلم ہے یہی ہے، وہ محمد بن مخلد اور ابراہیم بن محمد. محمد بن اسحاق بن خزیمہ. محمد بن عبد الوہاب الفرہ. محمد بن عبد الوہاب الفرہ.
ابو بکر الجارودی، ابو عوانہ الاسفرائینی، ابو حامد الاعمش، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار محدثین نے آپ سے علم حدیث کا سماع کیا اور آپ کے اجل تلامذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امام مسلم کے سلسلے میں محدثین کے انطباعات، محدثین نے امام مسلم کی اس کتاب کو بہت زیادہ سراہا ہے، یہاں تک کہ بعض محدثین نے اس کتاب کو صحیح بخاری پر بھی فوقیت دی ہے۔ البتہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ ویسے تو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین دونوں ہی کتابیں ہیں، مگر اولویت بخاری کو حاصل ہے۔ بعض حضرات نے امام مسلم کی اس کتاب کو بخاری سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ ہر ایک کا اپنی تحقیق، اپنا ذوق ہوتا ہے۔ جیسے اس میں لکھا ہے کہ قال ابو علی الحسین بن علی النیشابوری الحافظ شیخ الحاکم، حاکم جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صاحب مستدرک امام حاکم نیشابوری مراد ہوتے ہیں، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کتاب مسلم اصح، کہ کتاب مسلم یہ کیا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ووافقہ بعض شیوخ المغربی، مغرب کے بعض شیوخ نے، مغرب یہ مستقل ایک ملک ہے اس وقت جس کو موروکو کہا جاتا ہے، کہ بعض مشائخ مغرب نے ان کی اس رائے کی موافقت بھی کی ہے۔ البتہ صحیح یہی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ یہ بخاری ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ بخاری کے بعد اگر نمبر ہے تو مسلم کا، پھر اس کے بعد ان کا کوئی ثانی نہیں۔ امام اسحاق ابن راہوے اپنے شاگرد کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے امام مسلم جیسا ذہین اور حافظے کا قوی کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے استاد کہتے ہیں اسی طرح احمد بن سلمہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے ابو زرع رازی اور ابو حاتم دونوں کے بارے محدثین کو دیکھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں امام مسلم کا کوئی ہمسر نہیں اس باب میں، اس زمانے میں امام مسلم کا کوئی ہمسر نہیں اس باب میں، یعنی حدیث کے باب میں۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم فرماتے ہیں کان مسلما ثقۃ فی الحفاظ، کہ حفاظ حدیث میں آپ ثقہ راوی ہے۔ محمد بن بشار فرمایا کرتے تھے حافظ الدنیا اربعۃ، محمد بن بشار فرمایا کرتے تھے حافظ الدنیا اربعۃ، دنیا میں 4 ہی لوگ ہیں جنہوں نے حفظ حدیث کا حق ادا کیا، ابو زرعہ، بالرئی یعنی رئی شہر میں ابو زرعہ، وہ مسلم بن نیشابور، اور نیشاپور میں امام مسلم، وہ عبد اللہ الدارمی بسمرقند، وہ عبد اللہ الدارمی بسمرقند، اور سمرقند میں امام دارمی، ان کی بھی کتاب ہے سنن دارمی، سیاہ ستہ کے بعد جو 3-4 مشہور کتابیں ہیں اسی میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ وہ محمد بن اسماعیل ببخارا، وہ محمد بن اسماعیل ببخارا، محمد بن یعقوب الاخرم الحافظ، وہ فرماتے تھے کہ سرزمین نیشابور نے 3 جیالوں کو پیدا کیا، وہ فرماتے تھے سرزمین نیشابور نے 3 جیالوں کو پیدا کیا، محمد بن یحییٰ، امام مسلم ابن الحجاج، اور ابراہیم ابن ابی طالب۔ اسی طرح سے ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے شہر میں ایک ایسے شخص کا ورود ہوا جو بڑا وجیح اور خوبصورت ہے، جس کے سر پر عمامہ ہے، جب میں مسجد میں نماز کے لیے گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ امام مسلم ہے۔ جب امیر المؤمنین نے انہیں دیکھا تو پکار اٹھے، انہ امام المسلمین فقدموہ،
کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے امام ہیں، لہذا انہیں نماز کے لیے آگے بڑھاؤ. بس آپ نے نماز پڑھائی لوگوں کو. ابو علی نیشابوری فرماتے ہیں، ابو علی نیشابوری فرماتے ہیں ہم سے حاکم نے کہا ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم، ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم، کہ اس آسمان کے نیچے کتاب اللہ کے بعد مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب میری نظر میں نہیں. امام مسلم کا انتقال نیشاپور ہی میں سن ہجری 261 میں ہوا. اتوار کی رات میں انتقال ہوا اور پیر کے دن آپ کو دفن کیا گیا. رجب کے مہینے میں، جبکہ آپ کی عمر 55 سال تھی، جبکہ آپ کی عمر 55 سال تھی. یہ ہوا صاحب کتاب کا تعارف. اب اس کے بعد مسلم شریف اور اس میں مصنف کا منہج کیا ہے اسے آئندہ کل ذکر کر پھر انشاءاللہ مقدمہ شروع کر دیا ہے انشاءاللہ.